اچھا بھائی، اگر قربانی یا حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا، حج میں کنکری مارنا، قربانی کرنا اور سر مڈانا، اگر کسی نے سر مڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو وہ کیسا ہے؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں، حج میں جو تین چیزیں ہیں نا، کہ مزدلفہ سے جانے کے بعد پہلے دن جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، پھر سر منڈانا، ان تین چیزوں میں تو ترتیب لازم ہے، اور پھر بہتر یہی ہے کہ ان تین چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کرے، سنت عمل یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے طواف زیارت پہلے کر لیا تو ناپسندیدہ تو ہے، مگر کوئی دم واجب نہیں ہوتا اور طواف پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی قربانی سے پہلے، رمی سے پہلے یا سر مڈانے سے پہلے ہی کسی نے طواف زیارت کر لیا، لیکن بقرعید کے ایام میں کیا ہو، یہ ضروری ہے، تو بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن افضل نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے یہ۔ سنت یہی ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو تمیز سے پورا، جیسے سارے حاجی کر رہے ہیں وہی کر لیں، کیا جلدی ہے کہ فوراً بھاگ بھاگ کے جا کے طواف زیارت کرنا۔ حج میں جب جایا کریں نا تو تمیز سے، اطمینان سے ٹائم لے کے جایا کریں، کہ تمام ارکان کو اپنے اپنے وقت پر ترتیب کے ساتھ سنت طریقے سے کرنا ہے۔ اسی کام کے لیے تو آپ آئے ہیں، اور لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس میں افراتفری نہیں جی فوراً بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ تو آپ تمیز سے یہی کر لیں کہ پہلے رمی کریں، اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ حلق کریں، سر مڈائیں، احرام سے نکل آئیں، پھر اچھے بچوں کی طرح تمیز سے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں آپ۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ تجربے کار لوگ بھی کہتے ہیں پہلے دن طواف زیارت میں بے انتہا رش ہوتا ہے، تو آپ اگلے دن کر لیں تاکہ آرام سے ہو جائے۔ لیکن وہی ہے نا کہ بس جلدی جلدی اتنی ہوتی ہے کہ کچل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ کہ فوراً کرنا ہے، ایک دو دن کا فرق برداشت نہیں ہوتا ہمارے حاجی بھائیوں سے۔ اچھا بھائی، حج میں قربانی، اچھا یہ ہو چکا۔ حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو۔ کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ یہی اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں، قربانی یا حج اگر فرض ہے، واجب ہے، تو پھر تو قربانی اور حج ہی کرنا پڑے گا، غریب کی شادی نہیں کرا سکتے آپ۔ یعنی اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا، غریب کی وجہ سے حج مؤخر کر دیا تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح بیٹی کی شادی پہ بھی حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، حج فرض ہے تو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی۔ یہ سوال نفلی قربانی اور نفلی حج میں کیا جا سکتا ہے، کہ ایک آدمی نے فرض حج کر لیا ہے، اب وہ نفلی حج یا نفلی قربانی کر رہا ہے، واجب قربانی بھی ہو گئی، اب ایک اور حصہ ڈال رہا ہے، وہ نفلی ہے، واجب نہیں ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے لیے غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا قربانی زیادہ بہتر ہے، یا غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا نفلی حج زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیں، اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک نوعیت کی عبادت کا مقابلہ آپ دوسری نوعیت کی عبادت سے نہیں کر سکتے۔ حج کی الگ فضیلت ہے، صدقات و خیرات کی الگ فضیلت ہے۔ صدقات و خیرات کے لیے پورا سال، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، حج اور قربانی کے ایام مخصوص ہیں، یہ ایام نکل گئے تو دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے، غریب ہے، اور اس سے صدقات و خیرات نہیں ہوتے، اور فرض حج بھی اس نے ادا کر لیا ہے یا واجب قربانی بھی ہو گئی ہے اس کی، اور وہ غریب ہے، پورے سال اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا بہت مشکل ہے، وہ قربانی یا حج والی فضیلت تو حاصل کر چکا ہے، صدقات و خیرات والی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی، اب اس کے پاس پیسے آئے ہیں، تو ایسے غریب کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی تم نے حج اور قربانی تو کر لی ہے، اب اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تم صدقے کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے، تو اس لیے تم صدقہ کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی کا پیٹ بھر دو، اور یہ جو ہے نا اس طرح سے تم کر لو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حج اور قربانی والی عبادت کا ثواب مل گیا، صدقے والی عبادت کا ثواب تمہارے اعمال میں کم ہے۔ لیکن اگر کوئی مالدار ہے، پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، تو اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ بھائی صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے، یہ قربانی اور حج کی فضیلت تمہیں پورے سال میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک الگ نوعیت کی فضیلت ہے، اس کے الگ ثواب ہے، اس کے الگ برکات ہیں، تو اس کو مالدار کو یہ کہا جائے گا کہ پورا سال پڑا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا، تم بہتر یہی ہے کہ ایام حج میں ایک اور نفلی حج کر لو، کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے، عرفہ کا وقوف اور اس میں دعائیں مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے، شیطان، روایت ہے کہ شیطان جو ہے نا سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے عرفہ کے دن، کہ آج کتنے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے، شیطان کی پوری محنت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے عرفہ کے دن۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے طواف زیارت اور عرفہ کا وقوف احرام کی حالت میں، کیا اللہ کے عاشقان کا ایک ہجوم ہوتا ہے، دیوانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مالی وسعت دی ہے، وہ حج بھی کر سکتا ہے، صدقات و خیرات بھی کر سکتا ہے، تو ایام حج میں بہتر ہے ایک اور حج کر لے، اس کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور جو ہے اس حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک صاف، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔
تو توبہ بھی کرے, ایسا نہ ہو کہ صرف حج پر اکتفا کرے, تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور قربانی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے, تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. تو صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال ہے. تو غریب کے لیے جو قربانی واجب ہو گئی ہو, غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہوتی, لیکن اگر اس نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہے یا واجب تھی اور واجب ادا کرنے کے بعد اب صدقات و خیرات کے پیسے نہیں بچتے اس کے پاس زیادہ, یا پیسے بچتے ہیں, ان پیسوں میں آپشن ہے کہ قربانی کرے یا صدقہ کر لے, تو اس کو تو ہم یہ کہیں گے بہتر ہے صدقہ کر لے. لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے دونوں عبادتیں کہا جائے گا. لوگ اکثر مالداروں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, ہر سال حج پہ جاتے ہیں, اتنے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ بھائی آپ جاؤ, پتہ چلے گا کہ وہ اتنے پیسے غریبوں کو بھی دے رہے ہیں پورے سال, تو ان کو حج سے نہ روکیں, عمرے سے نہ روکیں. اللہ کے ہم نے بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے دیکھے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین جن کو اللہ نے مالی وسعت دی, وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے, ہر سال عمرہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ہم سے نہیں, اللہ کے گھر کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو یہ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے, اپنا ذوق ہے, جو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. ہاں جو نان نفقہ آپ پہ واجب ہے وہ بہرحال کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں, آپ کی بیوی بچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ فرض حج ادا کر چکے اور اب آپ نفلی حج کے لیے جا رہے ہو, ادھر بیوی بچے رو رہے ہیں, اسکول کی فیسیں نہیں ہو رہی, ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو ایسے موقع پہ تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ خرچ کریں, کیونکہ بیوی بچوں کے جو واجب حقوق ہیں وہ تو آپ پر واجب ہے. ماں باپ, بیوی بچے, یہ تو واجب ہیں آپ پر, تو اس کے لیے تو پھر جانا جائز ہی نہیں ہوگا. زیادہ قربانی افضل ہیں یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کی نیت کرنا؟ ایوب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے. اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے دے دیا, کہ مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے, کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے, بشرطے کہ کرتا بھی ہو. نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو. جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے, اور جو غریب آدمی جس کو صدقہ خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے, زیادہ افضل ہے. ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. آپ جانور ذبح کریں, قربانی بھی ہو جائے گی, وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل کام ہو گیا بھائی. قرض دار پر قربانی کا حکم. ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے, کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے. جناب صاحب نصاب ہے اور قرضہ نصاب سے زیادہ ہے تو پھر تو واجب نہیں ہوگی, لیکن قرضہ نصاب سے کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو بھی صاحب نصاب رہے گا. جیسے آج کل صاحب نصاب تقریباً 90,000 میں ہو جاتا ہے. آج کل کا مطلب کیا ہے اصل میں, ایک سال بعد بھی لوگ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے غلط ہوتا ہے. 30 جون 2022 کی بات کر رہا ہوں میں, تو تقریباً 90,000 کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. تو 90,000 کسی کے پاس ہے, قرضہ 40,000 کا ہے, تو اس کے پاس بچے 50,000, تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے, تو پھر بھی 1 لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس. تو اگر قرضہ مائنس کر کے بھی وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے, قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے.